بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میٹھے پانی کا کنواں کی ریڈنگ کریں گے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے یثرب، جس نے بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شہرت پائی، پہنچے تو انہیں ایک سرسبز و شاداب خطہ دیکھنے کو ملا، جہاں دور دور تک کھجوروں کے باغ پھیلے ہوئے تھے، مگر یہ علاقہ اس لحاظ سے بد نصیب تھا کہ یہاں زیر زمین پانی تلخ اور ترش تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ کو پینے کے میٹھے پانی کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ پورے علاقے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں بئر رومہ تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ یہودی کنویں کا پانی مہنگے داموں بیچتا تھا۔ مہاجرین مکہ مفلسی کا شکار تھے، کیونکہ وہ اپنا مال جائیداد سب کچھ مکے میں چھوڑ آئے تھے۔ وہ بیچارے پینے کا پانی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لاتے؟ میٹھے پانی کے سلسلے میں جب مسلمانوں کی پریشانی حد سے بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص اس یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ پانی کا بندوبست کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ جنت کی بشارت ملتے ہی ایک خوبصورت نوجوان صحابی خاموشی سے اٹھا اور بئر رومہ کے مالک کے پاس جا پہنچا اور اسے کہا، میں یہ کنواں خریدنے آیا ہوں۔ یہودی نے اس اجنبی کو حیرت سے دیکھا اور جواب دیا، میرا اس کنویں کو بیچنے کا ذرا بر ارادہ نہیں۔ اجنبی نے یہودی کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک کاروباری آدمی ہو، کاروباری آدمی نفع کی تلاش میں رہتا ہے، میں تجھے خاصی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ یہودی، اس کنویں کو بیچنے کی بجائے نہ بیچنے میں میرے لیے زیادہ نفع ہے۔ اجنبی، میں تمہیں اس سے دوگنا منافع دوں گا جتنا نفع تم اس وقت کنویں سے حاصل کر رہے ہو۔ یہودی، پھر بھی نہیں بیچوں گا۔ اجنبی، منہ مانگی قیمت لے لو۔ یہودی، اجنبی کی اتنی کھلی پیشکش سن کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ کنواں بیچنے پر آمادہ بھی ہو گیا، مگر پھر جلد سنبھل گیا۔ اسے خیال آیا کہ کنواں بیچ کر تو وہ آمدن کے ایک مستقل ذریعے سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ لہجے میں ذرا سختی پیدا کرتے ہوئے بولا، اے اجنبی شخص، یہ کنواں تمہیں کسی صورت نہیں مل سکتا۔ یہ کنواں خریدنے کی خواہش تو اپنے دل سے نکال دے۔ یہودی کا صاف انکار سن کر اجنبی تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اگر سارا کنواں نہیں بیچنا چاہتے تو مت بیچو، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، تم مجھے اس کنویں میں حصے دار بنا لو۔ اجنبی کی بات نے یہودی کو ایک بار پھر حیرت میں ڈال دیا۔ وہ کچھ دیر تو احمقوں کی طرح اجنبی کا منہ تکتا رہا، پھر بولا، عجب آدمی ہو، کنویں کا پانی ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ اجنبی، ٹھیک ہے، کنویں کا پانی تقسیم کرنا ممکن نہیں، مگر کنویں سے پانی حاصل کرنے کے وقت کو تو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہودی نے اجنبی کی بات نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کنویں کا پانی ایک دن میری ملکیت ہوگا اور ایک دن تمہاری۔ اب بات یہودی کی سمجھ میں آ گئی تھی اور اسے یہ تجویز سود مند بھی لگی۔ چنانچہ یہودی 12,000 درہم کے عوض آدھا کنواں بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ اس دور میں یہ بہت باری رقم تھی۔ نوجوان صحابی کو اللہ تعالیٰ نے دولت کثرت سے عطا کر رکھی تھی۔ اس نے یہودی کو رقم ادا کر کے اس کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیا کہ کنویں کا پانی ایک دن یہودی کی ملکیت ہوگا اور دوسرے روز نوجوان صحابی کی ملکیت۔ اگلے ہی دن اس صحابی نے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ ہفتے کے فلاں فلاں دن بئر رومہ کا پانی میری ملکیت ہوگا۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی بھی ان دنوں پانی مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی اس روز 2 دن کے لیے پانی بھر کر ذخیرہ کرنے لگے۔ آدھے کنویں کا مالک یہودی لوگوں کی راہ تکتا رہتا، مگر کوئی پانی خریدنے نہ آتا۔ آخر نوجوان صحابی کی ذہانت کام آ گئی اور یہودی نے تنگ آ کر مزید 8,000 درہم کے بدلے کنواں اس کے حوالے کر دیا اور اس نے یہ کنواں مسلمانان مدینہ کے نام وقف کر دیا۔ بچوں،
یہ نوجوان صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔